اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس تحریک میں مسلمانوں نے 1821 سے لے کر 1857 تک اور 1857 میں باقاعدہ جنگ آزادی لڑی گئی، اور اس جنگ آزادی میں ہزاروں مسلمانوں نے شہادتیں پیش کر کے عقیدہ کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، عقیدہ کی طاقت سے، نظریے کی طاقت سے، عقیدہ کے زور سے، نظریے کے زور سے اس ملک کی بنیاد مسلمان شہداء نے اپنے مقدس لہو سے رکھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ اعراف میں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، یاد کرو اس دن کو، یاد کرو اس ماحول کو، اس دور کو، اس زمانے کو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تعداد میں تم بہت ہی تھوڑے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم پر ہمیشہ ایک خوف مسلط تھا، ایک دہشت مسلط تھی، کہیں لوگ تمہیں دبا نہ دے، لوگ تمہیں اتر کر لے نہ جائے۔ فآواکم، اس اللہ نے تمہیں جگہ دی ہے، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس اللہ نے تمہیں قوت بخشی ہے اپنی مدد کے ساتھ۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ جو ملک اللہ رب العالمین نے 14 اگست 1947 کو یہ خطہ ہمیں عطا کیا ہے، اس خطے کی بنیاد میں مسلم علماء کی، علماء حق کی قربانیاں ہیں، لہذا ان قربانیوں کا تقاضا یہ ہے، آزادی کا تقاضا یہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وامروا بالمعروف وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ اگر ہم انہیں زمین میں ریاست دے، خطہ دے، ملک دے، سلطنت دے، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اقاموا الصلاۃ، ان کی ذمہ داری ہے نماز قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وہ معاشرے میں نیکی کا، معروف کا، توحید کا درس دے، دعوت دے، وَنَحَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، ان کی ذمہ داری ہے شرک سے، بدعت و خرافات سے، غیر قانونی کاموں سے لوگوں کو منع کرے، روکے۔ یہ ذمہ داری ہے ان کی جن کو اللہ رب العالمین ریاست دیتے ہیں، سلطنت دیتے ہیں، خطہ عرضی دیتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ آزادی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے اقامت صلاۃ کا، ایتاء زکوٰۃ کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کے انجام اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمتوں پہ اللہ رب العالمین ہم سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفران نعمت کرو گے، میں نے تمہیں ملک دیا، ریاست دی، سلطنت دی، خطہ عرضی دی، اس کے باوجود اگر تم کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی انتہائی دردناک ہے، سخت۔ ہم اس وقت جس پاکستان میں ہم کھڑے ہیں، یہاں پہ ہر طرف علیحدگی کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، کہیں پہ آزاد بلوچستان کے نعرے لگ رہے ہیں، کہیں سے
ہندو دیش کی باتیں ہو رہی ہے، کہیں عظیم گریٹر پختونستان کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اس ماحول میں ہمیں نظریہ پاکستان کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ نظریہ ہی تھا، اس نظریے کی بنیاد پہ بلوچوں نے بھی، سندھیوں نے بھی، بنگالیوں نے بھی، پنجابیوں نے بھی، پختونوں نے بھی اس نظریے کے بنیاد پہ یہ سب اکٹھے ہوئے تھے، اور یہی نظریہ ہے، یہی نظریہ ہی اکٹھا رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارا ہر خطبہ ہم نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جو نعرہ دیا گیا تھا پاکستان کے بانیوں نے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور کوئی بھی خطبہ ہمارا ہوتا نہیں ہے جس میں ہم لا الہ کی دعویٰ نہ کرے، نعرے نہ لگائے۔ کائنات کے لوگوں، آج یہ زخمی پاکستان کی بقا، اس کی سالمیت اللہ کی توحید میں ہے، اور اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ۔ یہ شرک کی نحوست ہمیں تقسیم کرتی ہے، کھڑے کی عبادت ہو یا بڑے کی عبادت ہو، یہ ہمیں تقسیم کرتی ہے۔ اللہ کی توحید ہمیں وحدت کی نعمت میں پرو دیتی ہے۔ تو عقیدہ توحید یہ قیام پاکستان کی بنیاد بھی ہے، اور قیام پاکستان، نظریہ پاکستان بھی یہ عقیدہ توحید ہے، اور یہ ملک بچے گا بھی عقیدہ توحید کی بنیاد پر۔ اسی لیے ہم ہر خطبے میں عقیدے پہ زور دیتے ہیں۔ عقیدہ وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے جس نے 1857 اور پھر 14 اگست 1947 کو وہ سلطنت عثمہ برطانیہ، جن کو یہ گمنڈ تھا، جن کو یہ غرور تھا، ان کی ریاست میں، ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ نہتے کمزور مسلمانوں نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر نظریہ لا الہ الا اللہ کی پاور اور زور سے انگریز کو اس ریاست سے، اس خطے سے، بر صغیر سے بھاگنے پہ مجبور کیا۔ اور یہی وہ نظریہ تھا جس نظریے نے سکھوں سے، ہندوؤں سے ایک پاکستان کو ان کے جبڑوں سے کھینچ کر ایک پاکستان کو کافروں کی سازشوں کے باوجود ایک پاکستان کو وجود بخشا تھا۔ اور یہی نظریہ، یہی عقیدہ پاکستان کی سالمیت کی ضمانت ہے۔ لہذا اللہ کی توحید کو سمجھو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دعا ان سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید ہی وہ پاور ہے۔ بازو تیری توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش سے تو مستقبل۔ تو عقیدہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کرے، عقیدہ توحید کو اپنائیے، عقیدہ توحید کو پڑھیے، اپنائیے۔ یہی آپ کی سالمیت کا واحد ضمانت ہے۔ عقیدے کے بنیاد پہ یہ خطہ حاصل بھی کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ عقیدہ ہی کی بنیاد پہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی بنیاد میں توحیدیوں کا خون ہے، اور انشاءاللہ ہم شہداء کے وارث سے ہم اپنے شہداء کے خون کے ساتھ کسی بھی قیمت پہ ہم کسی قسم کی سودا بازی کے لیے انشاءاللہ تیار نہیں ہوں گے۔ یہی آزادی کا پیغام ہے جس نظریے نے تمہیں آزادی دی تھی۔ آؤ اس نظریے کی طرف، آؤ اس توحید کی طرف۔ یہی توحید ہماری بقا کی، ہماری سالمیت کی، ہماری حفاظت کی، ہماری خود مختاری کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں
اس نعمت کے شکر ادا کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو سمجھنے کی، نظریہ پاکستان کو پڑھانے کی، اپنے بچوں کو نظریہ پاکستان سکھاؤ، نظریہ پاکستان کی تعلیم دو۔ نظریہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نظریے کی بنیاد پہ قافلہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں قافلہ چلے تھے 14 اگست 1947 میں، ایک آزاد مسلم ریاست جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرے کی بنیاد پہ مارد وجود میں آیا تھا۔ یہی نظریہ انشاءاللہ ہماری بقا کی، ہماری سالمیت کی اور ہماری حفاظت کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین اس نظریے کو سمجھنے کی، اس نظریے کو سمجھانے کی اور اس نظریے کی ترویج اور ارشاد کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندي وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔